بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں جیسے میں آپ کو آخری ویڈیو کے اختتام میں بتایا تھا کہ بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ عمر بندیال صاحب نے سرینا عیسیٰ صاحبہ کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا تھا اس کو لفظ بلفظ لکھ دیا ہے، اور اس کو جب آپ سنیں گے جو انہوں نے لکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پورے ریویو کی جو بنیاد تھی، جو عمارت تھی، وہ دھڑام سے گر جاتی ہے، کیونکہ ریویو کا جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا، سرینا عیسیٰ صاحبہ کو سنا نہیں گیا، اور سنے بغیر ان کے خلاف حکم کیسے جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اس دن ہم خود کورٹ روم میں موجود تھے جب قاضی فیصل صاحب اچانک خود کورٹ روم میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے روسٹم پر آ کر ججز سے بات کی، اور انہوں نے خود یہ کہا تھا 10 ججز کو کہ ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے، میں تو انتظار کر رہی ہوں، مجھ سے پوچھیں، میں جواب دوں گی اپنی پراپرٹیز کا، میں حساب دوں گی، میں جواب دوں گی، مجھ سے پوچھیں، میرے قابل سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اب آپ آ جائیں اختلافی نوٹ کے پیراگراف نمبر 31 میں عمر بندیال صاحب لکھتے ہیں کہ مزید یہ کہ اچھا یہ تسلسل ہے، یہ چوتھی ویڈیو ہے میری جو عمر بندیال صاحب اور منیب اختر صاحب، سجاد علی شاہ صاحب، قاضی محمد امین صاحب کو جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے میری چوتھی ویڈیو ہے۔ اچھا اس میں عمر بندیال صاحب لکھتے ہیں کہ مزید یہ کہ آئینی درخواست کی سماعت کے دوران، یعنی جو قاضی فیصل صاحب کی درخواست تھی جب وہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا سپریم جوڈیشل کونسل نے اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا، تو وہ ہم ان کے جب کیس سن رہے تھے اس کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بذات خود 17 جون 2020 کو سرینا عیسیٰ صاحبہ کے بہاف پر عدالت میں بات کرنے کی زبانی درخواست کی، درخواست کو مان لیا گیا۔ اچھا ججز نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے انہوں نے ان کی بات مانی، اور پھر سرینا عیسیٰ صاحبہ نے اپنی مرضی کے وقت پر، اپنی مرضی کے طریقہ کار سے انہوں نے جو ہے وہ دلائل دیے اور جواب دیا۔ اس کے بعد سرینا عیسیٰ نے 18 جون 2020 کو ویڈیو لنک پر بیان دیا جس میں انہوں نے کھل کر پوچھا کہ ٹیکس حکام نے ان سے کیوں نہیں پوچھا۔ یہ بات سرینا عیسیٰ کے بیان سے آیا ہے کہ وہ ان جائیدادوں کے ذرائع سے متعلق مکمل طور پر وضاحت کر سکتی ہیں، یعنی وہ کہہ رہی تھیں، انہوں نے ججز سے کہا کہ مجھ سے پوچھیں نا، میری پراپرٹیز ہیں، مجھ سے نہیں، کیوں نہیں ایف بی آر والے پوچھتے، مجھ سے پوچھیں۔ اچھا ان کی جانب سے اپنے ذرائع آمدن کا حوالہ بھی دیا گیا جن سے نمایاں طور پر لندن کی جائیدادوں کو خریدا گیا۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ لندن جائیدادوں سے متعلق سوالوں کے جواب دینا چاہتی تھیں اور اس کے لیے تیار تھیں، یعنی انہوں نے اس وقت کیونکہ کچھ ڈاکومنٹ بھی دکھائے تھے، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہمارے بہت سارے اینکرز نے لالا لالا شابہ شابہ منی ٹریل آ گئی، ختم ہو گیا کیس۔ اس وقت بھی میں نے اس شام آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے منی ٹریل دکھائی ضرور ہے، لیکن اس میں انہوں نے صرف یہ دکھایا کہ میں نے یہ پیسہ بینکنگ چینل سے بھیجا ہے، انہوں نے کہیں نہیں یہ دکھایا کہ میں نے کمایا کیسے۔ اصل سوال یہ تھا کہ کمایا کیسے، بھجوایا کیسے، رسیدیں کہاں ہیں، یہ ساری منی ٹریل میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اس لیے عمر بندیال صاحب لکھتے ہیں کہ اس لیے لندن جائیدادوں کے حوالے سے کارروائی شروع کرنے کے لیے ایف بی آر کو 2 وجوہات پر حکم دیا گیا۔ وہ بتا رہے ہیں کیوں ایف بی آر کو انہوں نے حکم دیا۔ پہلی یہ کہ سرینا عیسیٰ کو موقع دیا جائے کہ وہ لندن کی جائیدادوں کی فنڈنگ کے ذرائع کی وضاحت کریں تاکہ ان کے گرد گھومتا کوئی بھی دھبا فاضل درخواست گزار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس عدالت سے ہٹایا جا سکے۔ دوسری یہ کہ سرینا عیسیٰ کی اس شکایت کا ازالہ کیا جائے جس کا اظہار انہوں نے 18 جون 2020 کے ویڈیو لنک کے بیان سے ان کا ظاہر ہوتا ہے، جو انہوں نے اس عدالت کے سامنے دیا کہ آغاز سے ہی ان جائیدادوں سے متعلق پوچھا جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ تو یوں 2 انہوں نے کہا وجوہات تھیں کہ ہم نے ایف بی آر کو 2 وجوہات سے حکم دیا گیا کہ یہ جواب دیں، یہ جواب دینا چاہتی ہیں، اور خود یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے تو ایف بی آر نے پوچھا نہیں ہے، ایف بی آر مجھ سے پوچھتا تو میں جواب دیتی۔ ایک تو ہم نے کہا چلیں ہم ان کی شکایت دور کر دیتے ہیں کہ ایف بی آر ان سے پوچھ لیتا ہے، یہ جواب دے دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ جواب دے دیں گی اور منی ٹریل دے دیں گی، بتا دیں گی پیسہ کمایا کیسے، بھجوایا کیسے، کتنے کی پراپرٹیز تھیں، اور جیسے قاضی فائزہ کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے ہوگا یہ کہ ان کے اوپر جو دھبا ہے وہ بھی دھل جائے گا، اور عدلیہ کے اوپر جو ایک دھبا ہے وہ بھی دھل جائے گا۔ اس کے بعد اب آ جائیں جناب کیا لکھا ہے، عمر بندیال صاحب نے کیا کہا تھا اور سرینا عیسیٰ صاحبہ نے کیا کہا تھا۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا میں نے جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی اس وقت بھی میں نے جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں بیان کی تھیں۔ عمر بندیال صاحب نے کہا یہ ان کے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو مکالمہ ہو رہا ہے سرینا عیسیٰ صاحبہ کے ساتھ، اس کو لکھ دیا انہوں نے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اس دن کی 18 جون 2020 کی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں اور ہم نوٹس کرتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی ریکارڈ ہے جو آمدن کا اکٹھا ہونا اور پھر اس کا آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کے غیر ملکی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر ان جائیدادوں کی خریداری۔ ہمیں چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ہم کیس کے میرٹس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے 2 فورم دستیاب ہیں۔ آپ کے قابل احترام خامد نے اپنی پلیڈنگز میں اشارہ دیا ہے کہ یہ معاملہ ٹیکس حکام کے پاس جانا چاہیے، لیکن یہ معاملہ آپ کے انٹرسٹ اور ریکارڈ سے متعلق ہے، یہ ایک آپشن ہے، اور وہی چیز ہے جو ہم نے 2 دن قبل فریقین کو بتائی۔ دوسری بات ایک اور فورم ہے جسے آپ کو سننے کا اختیار حاصل ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بہت ہمدردانہ انداز میں سنا جائے گا۔ آپ جس ڈاکومنٹ کا اسے زیر غور لایا جائے، اور یہ فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے، آپ وہاں بیان دے سکتی ہیں۔
عمر رضا بندیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 ہی فورم میں، ہم نہیں یہ دیکھ سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے منی ٹریل دے دی، یہ میں نے بتا دیا، ہم نہیں دیکھ سکتے. 2 فورم ہے، ایک FBR دیکھ سکتا ہے، ایک سپریم جوڈیشل کونسل. اور آپ کے باتوں سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں کہ آپ نے پیسہ کمایا کیسے، کہاں سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے. تو آپ کو ہم 2 فورمز ہیں، ان میں سے کوئی ایک فورم پہ آپ کو بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ وہاں جواب دے دیں. سری نیسر صاحب نے اس دن کہا تھا کسی نے مجھ سے آغاز سے کیوں نہیں پوچھا، FBR نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا، میں انتظار کرتی رہی. ہم نے 13 ماہ کا مشکل وقت گزارا. میں نے درخواست کی ہے، جیسا کہ میرے خامند نے بھی کی ہے، کہ برائے مہربانی ہم سے آغاز سے پوچھا جائے. آپ 13 ماہ بعد کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ 2 فورم دستیاب ہیں، ہم سے آغاز میں کیوں نہیں پوچھا گیا. وہ عمر رضا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آج ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 فورم ہیں، 13 ماہ سے کیوں نہیں پوچھا گیا، پوچھا جانا چاہیے تھا ہم سے، ہم جواب دیتے. یہ سری نیسر صاحبہ کا لفظ بالفظ مکالمہ ہے جو یہ کہا گیا کہ ان کو سنا نہیں گیا. ان کو قاضی فائزہ صاحب نے خود کہا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے ٹائم پہ آئیں، ویڈیو لنک پہ آئیں اور انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں سنا گیا، اور ان کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کو بعد میں ریویو میں یہ کہا گیا کہ نہیں جی ان کو سنا نہیں گیا اور یہ ہے اور وہ ہے اور ساری چیزیں. اس کے بعد عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں، لیکن یہ درخواست بھی میرٹس پر ہے، ہم اسے زیر غور نہیں لا سکتے، لیکن اب ہم یقینی بنائیں گے کہ آپ سے رابطہ کریں. وہ مذکر خیز نہیں ہوں گے جیسا آپ کے خامند نے کل شکایت کی، بلکہ آپ کی عزت کریں گے. آپ کے پاس موجود تمام ڈاکومنٹس اور حدود وغیرہ کے اور جوریڈکشن کے اس ایشو کو زیر غور لائیں گے. یہ ایسا معاملہ ہے جس سے قانون کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ FBR نے کوئی مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ، اب نہیں ہوگا، اچھے طریقے سے آپ سے بات سنیں گے، آپ کے ڈاکومنٹس دیکھیں گے اور ہر چیز آپ کو مطمئن کریں گے FBR والے یا جو بھی متعلقہ فورم ہوگا. اس کے بعد عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ میڈم نکتہ یہ ہے کہ تنازع کو میرٹس پر سننے کا ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے اور کورٹس آف لاء کے لیے دائرہ اختیار کا ہونا بنیادی چیز ہے. اب ہم یہ نتیجہ نہیں دے سکتے کہ آپ کے پاس کافی فنڈز ہیں یا ناکافی فنڈز ہیں. ان معاملات کا فیصلہ مجاز حکام کر سکتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ہیں. یعنی عمر رضا بندیال صاحب نے یہ واضح کر دیا تھا اسی دن کہ ہم نہیں یہ دیکھ سکتے کہ آپ کے پاس منی ٹریل ہے یا نہیں ہے. آپ نے جو ذرائع آمدن بتائیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں، یہ فیصلہ متعلقہ فورم نے کرنا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ واضح کر دیا تھا عمر رضا بندیال صاحب نے. اختلافی نوٹ کے پیراگراف نمبر 32 میں لکھا گیا ہے کہ ان بیان شدہ حصوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرینا عیسیٰ پر واضح کر دیا گیا تھا کہ عدالت ان کے کیس کا فیصلہ میرٹس پر نہیں کر سکتی اور مجاز اتھارٹی چاہے وہ FBR ہو یا سپریم جوڈیشل کونسل، اس کے پاس ہی دائرہ اختیار ہے کہ وہ فنڈنگ کے ذرائع اور اس کے ساتھ جڑے تمام دیگر امور کی حقیقت کا تعین کرے. اس لیے FBR کو معاملہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور اکثریتی فیصلے میں اس کی وجوہات کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے. سرینا عیسیٰ کی جانب سے خود مطالبہ کیا گیا تھا کہ لندن کی جائیدادوں کے حوالے سے FBR نے ان سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا. اب وہ یہ متضاد استدعا نہیں کر سکتی کہ اس حوالے سے FBR کو دیا گیا حکم قانون کے برخلاف ہے. یعنی اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ آپ تو FBR کو یہ معاملہ بھیج ہی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود اپنے استدعا میں یہ کہا تھا کہ یہ مجھ سے FBR نے کیوں نہیں پوچھا. تو جب وہ پہلے خود یہ کہہ چکی تھی کہ FBR کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ FBR ان سے کیوں پوچھ رہا ہے اور FBR کا دائرہ اختیار نہیں ہے، FBR کو سپریم کورٹ حکم نہیں دے سکتی. اس حوالے سے جو میں نے پہلی ویڈیو کی تھی اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمر رضا بندیال صاحب نے یہ بتایا کہ 184(3) جو ہے اس کے تحت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں تھا، سپریم کورٹ حکم نہیں جاری کر سکتی. 184(3) ہو 187 ہو، سپریم کورٹ اختیارات اپنے استعمال کر سکتی تھی. اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمر رضا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ اس سے کوئی ان کا حق متاثر نہیں ہوا یہ کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پراپرٹیز ان کی ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی تسلیم شدہ حقیقت انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ بھیج دیا FBR کو کہ FBR جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سے بچوں سے منی ٹریل لے لے، حساب لے لے، جواب لے لے. اس جواب کے بعد وہ اپنی ایک رپورٹ تیار کرے اور اس رپورٹ کو رکھ دیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے. اور سپریم جوڈیشل کونسل جس میں ججز شامل ہیں، 3 سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججز اور 2 ہائی کورٹ کے ججز، یہ 5 ججز اس میں شامل ہیں. وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس سب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن آگے جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو عمر رضا بندیال صاحب نے آگے لکھی ہیں، ان پہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.